اندھیری رات کے سائے میں جب دنیا اپنے معمول میں گم ہوگی، اچانک آسمان میں غیر مرئی سرسراہٹ پیدا ہوگی۔ یہ کوئی عام آواز نہیں ہوگی بلکہ ایک تباہ کن حقیقت کی پیشگوئی ہوگی۔ کہیں کسی خفیہ لانچ پیڈ پر ایک دیو ہیکل ہائپر سونک میزائل اپنے سائلوز میں گرج رہا ہوگا، جیسے کوئی سوتا ہوا عفریت بیدار ہونے والا ہو۔ لمحے گزرنے کے ساتھ آگ اور دھوئیں کے بادل بلند ہوں گے اور پھر ایک شعلہ نما ہتھیار روشنی کی رفتار کے قریب اڑان بھرے گا۔ ایسا ہتھیار جو مستقبل کے میدان جنگ کی سب سے خوفناک حقیقت بننے جا رہا ہے۔ یہ میزائل صرف ایک جنگی ہتھیار نہیں بلکہ وہ آفت ہوگا جسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ زمین سے بلند ہوتے ہی یہ آواز کی حدوں کو توڑ کر ایک غیر متوقع رفتار سے فضا میں چھپ جائے گا۔ دشمن کے ریڈار اس کے وجود کو محسوس بھی نہیں کر سکیں گے جب تک کہ بہت دیر نہ ہو جائے۔ جیسے ہی اپنے ہدف کے قریب پہنچے گا، اس کا وار ہیڈ ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ کی حرارت پیدا کرے گا، وہ حرارت جو فولاد کو مایا میں بدل سکتی ہے، زمین کو راکھ کر سکتی ہے اور شہروں کو نقشے سے مٹا سکتی ہے۔ یہ مستقبل کی جنگوں کا ہتھیار ہوگا، وہ ہتھیار جس کے بعد سرحدوں کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی، جس کے سامنے دفاعی نظام بے بس ہو جائیں گے اور جس کی تباہی کا تخمینہ لگانے والے صرف اندازے ہی لگا سکیں گے۔ دنیا اب ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں جنگ کا مفہوم بدل جائے گا اور وہ قوم جو ہائپر سونک ہتھیاروں کی مالک ہوگی وہی زمین پر سب سے بڑی طاقت کہلائے گی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، پاکستان کے جس ادارے کے اوپر امریکہ نے پابندی لگائی، خدشہ کیا تھا کہ پاکستان ہائپر سونک میزائل بنانے کا تجربہ کر رہا ہے یا اس کی تیاری میں ہے۔ اگر پاکستان واقعی ہائپر سونک میزائل بنانے کی تیاری کر رہا ہے تو یہ عالمی دفاعی حلقوں میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہائپر سونک میزائل جو آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیزی سے سفر کر سکتا ہے، کسی بھی موجودہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو بے اثر کر سکتا ہے۔ اگر پاکستان اس ٹیکنالوجی میں کامیاب ہو جاتا ہے تو جنوبی ایشیا کا اسٹریٹجک توازن بدل جائے گا اور کئی عالمی طاقتیں اس پیش رفت پر گہری نظر رکھیں گی۔ بھارت کے لیے یہ پیش رفت سب سے زیادہ تشویشناک ہے۔ اگر پاکستان کے پاس ایسا میزائل آتا ہے تو بھارت کا ایئر ڈیفنس سسٹم اسے روکنے میں ناکام ہو جائے گا، اس کے دفاعی منصوبے ناکارہ ہو جائیں گے۔ دوسری جانب امریکہ اور مغربی طاقتیں اس معاملے کو شک کی نظر سے دیکھیں گی، کیونکہ ہائپر سونک ٹیکنالوجی ابھی تک صرف چند بڑی طاقتوں کے پاس ہے۔ اگر پاکستان یہ صلاحیت حاصل کرتا ہے تو سوال اٹھے گا کہ آیا اس میں چین یا روس کی مدد شامل ہے؟ اسرائیل بھی اس ممکنہ پیش رفت سے پریشان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا میزائل ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم ہائپر سونک میزائل کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اس لیے اسرائیل کی دفاعی حکمت عملی میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اسی طرح یورپ اور نیٹو بھی اس معاملے پر گہری نظر رکھیں گے، کیونکہ اس سے عالمی سطح پر فوجی طاقت کا توازن متاثر ہو جائے گا۔ فی الحال پاکستان کے ہائپر سونک میزائل بنانے کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہے، لیکن اگر اس میں حقیقت ہوئی تو یہ ملکی دفاع کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ پاکستان پہلے ہی بیلسٹک اور کروز میزائلز میں مہارت رکھتا ہے، اور اگر ہائپر سونک میزائل میں بھی کامیاب ہو گیا تو یہ جدید جنگی صلاحیتوں میں ایک بڑا سنگ میل ہوگا۔ اس پیش رفت کے بعد دنیا بھر میں ایک نئی میزائل دوڑ شروع ہو جائے گی، جہاں ہر ملک اپنی فوجی صلاحیت کو مزید بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ اب ہائپر سونک میزائل کی رینج کیا ہوتی ہے اور اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے، ایک منظرنامہ ذہن میں لائیں۔ بیلاروس کا ایک خفیہ فوجی اڈا، رات کے وقت وہاں پر سناٹا، مگر کنٹرول روم کے اندر سرخ بتیوں کی جلملاتی روشنی میں گہری سرگوشیاں، دیواروں پر چمکتے نقشے، یورپ کے اہم شہروں پر لگے ہوئے نشان اور مانیٹرز پر روسی ماہرین کے بھیجے گئے ڈیٹا کا تجزیہ۔ ایک بٹن دبانے کی دیر تھی اور ایک میزائل فضا میں بلند ہو کر تاریخ کا رخ موڑ سکتا تھا۔ یہ کوئی عام ہتھیار نہیں تھا بلکہ اور شینک، ایک مہلک ہائپر سونک بیلسٹک میزائل تھا جو 12,300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کا MIRV سسٹم ایک وقت میں کئی اہداف پر حملہ کر سکتا تھا۔ اس کے وار ہیڈز
4000 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت پیدا کر سکتے تھے، جو کسی بھی ہدف کو پل بھر میں خاکستر کر دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ اندازہ لگایا جا چکا تھا کہ اگر بیلاروس سے روس کا یہ میزائل فائر کیا جائے تو چند ہی منٹ میں یورپ کے اہم شہر اس کے نشانے پر ہوں گے۔ لیتھوانیا کا دارالحکومت ویلنیس 1.7 منٹ میں تباہ ہو جائے گا۔ یوکرین کا کیو 2.7 منٹ میں ملبے کا ڈھیر ہوگا۔ پولینڈ میں موجود امریکی فوجی اڈہ 3.2 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ فن لینڈ کا اہم شہر ہیلنسکی 5 منٹ میں زمیں بوس ہوگا۔ رومانیا میں امریکی بیس 5.5 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ جرمنی کا رامسٹن ایئر بیس 6.1 منٹ میں تباہ و برباد ہوگا۔ پیرس 8.3 منٹ میں نشانے پر ہوگا اور لندن محض 8.8 منٹ میں نشانے پر آ سکتا تھا۔ آسمان سے گرتے شہاب ثاقب کی طرح یہ میزائل اپنے ہدف کو پگھلا کر راکھ میں بدل سکتا تھا۔ جنگی حکمت عملی کے ماہرین جانتے تھے کہ یہ ہتھیار صرف ایک میزائل نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان ایک نئے دور کی کشیدگی کا آغاز تھا۔ یہ وہ ہے جو اس وقت موجود ہے، جس کا پوری دنیا کو علم ہے۔ سوال آتا ہے پاکستان کا۔ اگر پاکستان 15,000 کلومیٹر کی رینج والا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، چھوڑ دیجئے 15,000، اگر وہ 12,000 یعنی اور شینک کے مقابلے کا بنا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ اس کی مار یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، چین، روس، جاپان، اسرائیل اور دنیا کے کسی بھی اہم فوجی یا اقتصادی مرکز تک پہنچ سکتی۔ ان میں بے شمار ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ مثال کے طور پہ چائنا۔ پاکستان کا ہدف نہیں ہوگا کہ چائنا کو مد نظر رکھ کے بنایا جائے، لیکن یہ صرف استعارے کے طور پہ یعنی مثال کے طور پہ بتانے کی وجوہات ہے۔ یہ وہ طاقت ہوگی جو صرف چند عالمی طاقتوں کے پاس موجود ہے، اور اگر پاکستان اس میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ عسکری برتری میں ایک ناقابل یقین اضافہ ہوگا جو اسے ایک مکمل اسٹریٹجک میزائل پاور میں تبدیل کر دے گا۔ اتنی طویل رینج کے ساتھ پاکستان کا میزائل دشمن کے کسی بھی شہر یا فوجی اڈے کو چند منٹ میں نشانہ بنانے کے قابل ہوگا۔ بھارت کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ میزائل دہلی جیسے اہم شہروں کو صرف 3 سے 4 منٹ میں، ممبئی کو 4 منٹ میں، چنئی کو 5 منٹ میں، کولکتہ کو 3.5 منٹ میں نشانہ بنا سکتا ہے۔ بھارت کی بیلسٹک میزائل ڈیفنس شیلڈ اس رفتار کے سامنے بے بس ہو جائے گی، کیونکہ میزائل کی ہائپر سونک رفتار ڈیفنس سسٹمز کو وقت ہی نہیں دے گی کہ وہ اسے روک سکیں۔ پاکستان کا یہ میزائل اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگا۔ اگر پاکستان سے تل ابیب یا یروشلم کو نشانہ بنایا جائے تو میزائل تقریباً 10 سے 12 منٹ میں وہاں پہنچ جائے گا۔ یہی نہیں، اگر پاکستان کسی یورپی ملک، خاص طور پر برطانیہ کے دارالحکومت لندن تک اگر پہنچنا چاہے تو 15 سے 17 منٹ لگیں گے ہدف تک پہنچنے میں۔ نیٹو کے دیگر ممالک جیسے جرمنی، فرانس، اٹلی اور اسپین اسی طرح کے وقت میں نشانے پر آ سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی پیش رفت یہ ہوگی کہ پاکستان کی اس نئی میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے سب سے دور ملک یعنی امریکہ کو بھی ہدف بنایا جا سکتا ہے۔ اگر پاکستان سے نیو یارک کو ہدف بنایا جائے تو میزائل تقریباً 25 سے 30 منٹ میں اپنے ہدف تک پہنچ سکتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی تک پہنچنے میں 27 سے 32 منٹ کا وقت لگے گا، جبکہ اگر مغربی امریکہ کے بڑے شہروں جیسے لاس اینجلس تو وہاں میزائل تقریباً 30 سے 35 منٹ میں پہنچے گا، اور یہ وقت جوہری جنگ کی صورت میں فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوگا جب امریکہ کے پاس بھی رد عمل کے لیے انتہائی محدود وقت بچے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے امریکہ کو ٹارگٹ پہ رکھنا ہے، یہ وہ ہے جو پاکستان کے دفاع کے لیے جس چیز کی اہمیت ہو جائے گی۔ اگر پاکستان یہ صلاحیت حاصل کرتا ہے تو دنیا میں اسٹریٹجک توازن کو مکمل طور پہ بدل کے رکھ دے گا۔ مغربی طاقتوں کو یہ خدشہ لاحق ہوگا کہ پاکستان ایک ایسا ملک بن جائے گا جو روایتی عسکری طاقتوں کے مقابلے میں کسی بھی دباؤ کے آگے جھکنے پر مجبور نہیں ہوگا۔ خاص طور پر امریکہ اور بھارت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ ان کے لیے پاکستان کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا، جس کی وجہ سے یہ پابندی منظر عام پہ آئی۔ اس کے ساتھ اسرائیل اس پیش رفت کو خطرہ سمجھے گا، کیونکہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں صرف چند ممالک ایسے ہیں جن کے پاس اسرائیل کو براہ راست جوہری میزائل حملے کی دھمکی دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر پاکستان کے پاس
15,000 کلومیٹر رینج کا ICBM آ جاتا ہے تو اسرائیل کو یہ خوف لاحق ہوگا کہ وہ اس حد تک محفوظ نہیں رہا جس کا وہ ہمیشہ دعویٰ کرتا رہا۔ یہ میزائل پاکستان کے لیے نہ صرف عسکری طاقت میں اضافے کا باعث بنے گا بلکہ اسے ایک عالمی اسٹریٹجک پلیئر کے طور پر بھی دنیا کے سامنے لا کھڑا کرے گا، اور پاکستان کے دشمنوں کے لیے یہ ایک ایسی حقیقت ہوگی جو ان کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان یہ نہیں بنا رہا تھا تو کیسے بنا سکتا ہے، اور اگر وہ بنا رہا تھا تو پابندی لگنے کے بعد اب اگلے مراحل کیا ہو سکتے؟ اگر پاکستان چین اور روس کے ساتھ مل کے امریکہ کی پابندیوں کے باوجود ایک جدید ترین انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ دنیا کا طاقتور ترین میزائل بن سکتا ہے جو کسی بھی دفاعی نظام کو چکمہ دے کر اپنے ہدف کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ چین کی ہائپر سونک ٹیکنالوجی، روس کے جدید وار ہیڈز اور پاکستان کے موجودہ میزائل پروگرام کا امتزاج ایک ایسے ہتھیار کو جنم دے گا جو کسی بھی ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگا۔ اور میں نے رینج پہلے 12,000 یا 15,000 کے قریب بتائی تھی، لیکن اگر ان ممالک کی انپٹ کو بیچ میں شامل کیا جائے تو یہ میزائل 18,000 سے 20,000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ یعنی واشنگٹن، نیو یارک، لندن، پیرس، نیٹو کے تمام فوجی اڈے پاکستان اپنی دفاعی اعتبار سے نشانے پر رکھ سکتا ہے۔ یہ میزائل جو ہے یہ ماک 20 یعنی 24,500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی میزائل ڈیفنس سسٹم، چاہے وہ امریکہ کا تھاڈ ہو یا ایگس میزائل ڈیفنس سسٹم، اسے روک نہیں سکے گا۔ اس میں ہوگا کیا؟ MIRV یعنی ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری ویکلز ٹیکنالوجی، جو اسے ایک وقت میں 10 سے 15 نیوکلیئر وار ہیڈز الگ الگ اہداف پر داغنے کے قابل بنائے گی۔ یوں دشمن کے کسی بھی اینٹی میزائل سسٹم کو بے اثر کر دیا جائے گا۔ اگر پاکستان چین اور روس کی مدد سے سب میرین لانچڈ بیلسٹک میزائل بھی تیار کرتا ہے تو یہ دنیا کے کسی بھی سمندر سے داغا جا سکے گا، خاص طور پر امریکی ساحلوں کے قریب سے حملہ کر کے انہیں جوابی کارروائی کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ اس میزائل میں الیکٹرو میگنیٹک پلس یعنی EMP وار ہیڈز بھی شامل کیے جا سکتے ہیں جو پورے شہر کی بجلی کے نظام اور کمیونیکیشن نیٹ ورکس کو مفلوج کر سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ انرجی ویپن کے ذریعے کسی بھی علاقے کو مکمل تباہ کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان کے لیے اس ہتھیار کی تیاری ایک اسٹریٹجک گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ بھارت کے لیے بھیانک خواب ہوگا کیونکہ اس کے دفاعی نظام جیسے PAD اور AAD اس میزائل کے آگے بیکار ثابت ہوں گے۔ چین اور روس کی مدد سے پاکستان اگر یہ میزائل تیار کرتا ہے تو یہ امریکی بالادستی کو بھی کھلا چیلنج ہوگا۔ امریکہ اور نیٹو یقیناً پاکستان پہ مزید سخت پابندیاں لگانے کی کوشش کریں گے، لیکن چین اور روس کی پشت پناہی پاکستان کو ان کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا سکتی ہے۔ یہ میزائل ممکنہ طور پہ شاہین یا غاری ایکس الٹرا کے نام سے پاکستان کے اسٹریٹجک کمانڈ میں شامل ہو سکتا ہے، اور اگر پاکستان اس پر چین اور روس کے ساتھ مل کر کام کرے تو 2028 سے 2030 کے درمیان یہ منصوبہ حقیقت بھی بن سکتا ہے اور دنیا میں طاقت کا توازن مکمل طور پہ تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے، ہم خطے میں بربادی پھیلانے کی تجاویز نہیں دے رہے۔ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے ملک کی خود مختاری کے لیے، اپنے نام کی سربلندی کے لیے اور دنیا میں امن کا پیغام دینے کے لیے کہ وہ طاقتیں جو دنیا کے امن کو برباد کرنا چاہتی ہیں ان کو جوابی پیغام دینے کے لیے دفاعی پوزیشن کے اوپر یہ آرا دے رہے ہیں۔ دیکھیے کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔